ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر اسلام نے سور کا گوشت حرام قرار دیا ہے؟ جو بات آج سے 1400 سال قبل پیغمبر اسلام نے اللہ کے احکام کے مطابق بتائی تھی، اسی بات کو سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین اسلام کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کی پختگی کا سبب بھی ہے۔ سور اپنے ہی فضلے کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ سور اپنے پیشاب اور پخانے کو کھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ غذا کے طور پر ہر ملنے والی چیز کو کھا جاتا ہے، چاہے وہ گندگی میں پلنے والے کیڑے ہوں یا اس کے ساتھیوں کا گند، اور ان کے زخموں سے رسنے والے خون اور پیپ ہو، یہ سب چیزیں وہ غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کسی بھی اور جانور کے مقابلے میں سور کے گوشت میں زہریلے مادوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غذا میں سے زیادہ مقدار میں زہریلے مادے جذب کرتا ہے۔ سور کو پسینہ نہیں آتا۔ سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ سور کو پسینہ نہیں آتا۔ اس وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو کہ پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، وہ سور میں نہیں ہو پاتا، اور اس کا زہر اس کے خون میں ہی جمع ہوتا رہتا ہے۔ سور پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سور کے گوشت میں پہلے ہی زہر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو مارنے کے لیے اگر زہر دیا جائے تو وہ زہر اثر نہیں کرتا۔ سور کا گوشت جلدی سڑنے لگتا ہے۔ جب سور مر جاتا ہے تو بیکٹیریا اور دیگر حشرات زیادہ تیزی سے اس کے گوشت پر حملہ آور ہو کر اس کو دوسرے جانداروں کے مقابلے میں جلدی سڑا دیتے ہیں۔ سور کا گوشت کسی بھی درجہ حرارت پر پکنے کی صورت میں جراثیم سے پاک نہیں ہوتا۔ آج تک اس بات کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کہ کس درجہ حرارت پر پکنے کے بعد مکمل طور پر اس کے گوشت میں موجود زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سور کے گوشت میں چکنائی کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سور کے گوشت میں چکنائی کا تناسب کسی بھی دوسرے جانور کے گوشت کے مقابلے میں انتہائی زیادہ ہوتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سور کی کھائی گئی غذا بہت تیزی سے اس کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ سور کا نظام ہاضمہ بہت تیز رفتاری سے کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے غذا انتہائی قلیل وقت یعنی صرف 4 گھنٹوں میں اس کے جسم کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے، اور چونکہ یہ انتہائی تیز رفتاری سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ گوشت غذائیت سے محروم ہوتا ہے۔ سور میں 30 ایسی بیماریاں موجود ہوتی ہیں جو فوری طور پر انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جانب سے سور کو چھونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے، اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں ہے۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔